ہولینس سیریز کا آج کا سمن گولڈینس ان ہولی اسپرٹ، روح القدس میں دینداری۔ آپ کتنی تالیاں ہولی اسپرٹ کے لیے بجا سکتے ہیں؟ Praise the Lord, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. بیٹھیے۔ اور تشبیہ اس کو ہوا سے دیا گیا، ایئر سے۔ تو جس طرح ہوا، ایئر ہر جگہ دنیا میں موجود ہے، ہولی اسپرٹ ہمارے درمیان ہے۔ اور کوئی عید پینتیکوست کہہ رہا ہے، کوئی ڈے آف ہولی اسپرٹ کہہ رہا ہے، کوئی کلیسیا کا آغاز کہہ رہا ہے، ہر ایک جتنے نالج وہ بیان کر رہے ہیں۔ مگر آج کے بعد میں سبھی کچھ بیان کروں گا۔ شاگردوں کے حوالہ سے مال کی کتاب میں لکھا ہے، شاگرد روح سے معمور ہوتے ہیں۔ اتنا ضروری ہے ہولی اسپرٹ کے ساتھ ہماری فیلوشپ۔ وہی فیلوشپ کرے گا، وہی گواہی دے گا، وہی پریچنگ کرے گا، ورشپر ہوگا، انسٹرومنٹ بجائے گا، ریگولر خدا کے ساتھ چلے گا۔ جب ہولی اسپرٹ اس کے اندر تو کیسے گھر کیسے بیٹھ سکتا ہے، یا دنیا دار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دینداری کی طرف آئے گا۔ اور جو دنیا کی طرف جا رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ وہ ہولی اسپرٹ سے خالی ہے، مگر جو گولڈینس کے اندر ہوتا ہے وہ کلیسیا کے اندر اور خدا کی ورشپ کرتا ہوا آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اعمال کی کتاب دوسرا باب پہلی 4 آیات۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری۔ آگے بڑھیے سب، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ آمین۔ مرکزیات دینداری کا بھید بڑا، اس کا جویان جو ہے طالب ہے۔ لکھا جب عید پینتیکوست کا دن آیا وہ سب ایک جگہ جمع، یہ رفاقت ہے۔ اب اور کیسے کو سمجھیں؟ کلیسیا جمع ہوتی، اور اگر وہ جمع نہ ہو، اس وقت بھی 500 کے قریب لوگوں کو کرائسٹ خود نظر آیا، خود۔ مگر آج کی طرح کئی اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ وہ پراپر ٹائم میں اپنے مسیح کو نہیں دیتے۔ تو وہاں 120 کی جماعت تھی، وہاں تو زیادہ ہونی چاہیے، مگر 120 کی فیلوشپ تھی۔ ایماندار وہی جو رفاقت کرتا ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا۔ وہ سب ایک جگہ جمع تھے، تو 120 کی جماعت ورشپ اٹھا رہی تھی، پرستش اٹھا رہی تھی۔ سبجیکٹ تھا روح القدس، ہولی اسپرٹ، روح القدس۔ ہم بھی اپنے گھروں میں دعائیں کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے گزارنے کی ضروریات کے حوالہ سے۔ تو ہر ایک اس کے اوپر دعا کرتا ہے۔ 120 کی جماعت بولیے، وہ بیٹھی ہوئی ورشپ اٹھا رہی تھی۔ سبجیکٹ کیا تھا؟ بولیے، ہولی اسپرٹ، روح القدس بھیج۔ ہم روز کچھ اور مانگتے ہیں نا، وہ ہولی اسپرٹ، ہولی اسپرٹ وہ ہوگا تو آپ دینداری میں آئیں گے، نہیں تو نہیں۔ تو ڈیٹیل ابھی میں بیان کروں گا، پر احبار کی کتاب کے اندر عید پینتیکوست کو ہفتوں کی عید کہا گیا، ہفتوں کی، یعنی یہ عید آتی تھی 7 ہفتوں بعد، 49 ڈیز کے بعد، 50ویں دن۔ تو پینتیکوست گریک ورڈ جس کا مطلب ہوتا ہے 50، 50واں۔
اسے پینٹیکوسٹ گریک میں کہا گیا ہفتوں بعد یا فیسٹیول ہارویسٹ. تو وہ کٹائی کی 2 روٹیاں گرتے بنا کر ورشپ کرتے تھے عید پینٹیکوسٹ کے بعد 9 بجے 3 بجے 3 عبادات تھی اس میں. اور ہائی پریسٹ دعا کرنے لگا ادھر 120 کی جماعت. تو دونوں ڈیمونسٹریشن میں آپ کو دینا چاہوں گا ابھی کہ کاہن جو تھا روٹیاں اٹھا کر وہ دعا کرتا تھا خدا کی حضوری میں. تو استثنا 8ویں باب کے اندر سن اسرائیل تیرا خدا ایک خدا ہے. وہ پریل اٹھ رہی تھی ادھر 120 کی جماعت جو تھی وہ بھی دعائیں اٹھا رہی تھی. جب وہ دعائیں کریں گے تو پھر آپ سب میرے ساتھ ہوں. ابھی میں یہودی جو ہائی پریسٹ دعا کر رہا تھا سن اے اسرائیل تیرا خدا یہ خدا ہے. تو میں صرف اس پریل کو سنا اسرائیل عبرانی میں شما ادھر 120 کی جماعت کھڑے ہو جائیں. وہ پریڈ اٹھا رہی تھی روح القدس بھیج دو. آئیے اپنے ہاتھ اٹھائیں اور دعا کرنا شروع کریں ہولی اسپرٹ کے لیے جو کہنا چاہتے ہیں. ہولی اسپرٹ کے لیے ہولی اسپرٹ کا شکر کام ہولی اسپرٹ تیرا شکر ہو کرتے چلے جائیے. Praise the name the Lord. سنانا پاتا جاتا سنتا جاتا سنتا جاتا تمہارے ساتھ ہے اندر ہے تو نازل ہوا تو آیا ہے. آج کے دن میں ایک ایماندار تجھ میں معبود ہوتا چلا. تیرا شکر تیرا شکر. آئیے ہولی اسپرٹ کے لیے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اس لیے میں نے یہ پریڈ آج کی ہے کہ یہ پوری ہوئی جب وہ کہہ رہے ہیں سنا اسرائیل تیرا خداوند ایک خداوند ہے. تو یہ تثلیث کے خدا کی بات کی جا رہی ہے. روح قدوس کی بات یعنی ہولی اسپرٹ روح کو ہولی اسپرٹ کو روح عبرانی زبان میں کہا جاتا ہے. قدوس یعنی ہولی. روح قدوس روح القدوس. باپ کو بھی جانتے ہیں بیٹے کو بھی جان گئے. اب ہولی اسپرٹ کو بلا رہے ہیں. وہ ایک خداوند کی ورشپ میں پکار رہے ہیں مگر ان کے اوپر یہاں ابھی نہیں ہوا. جب احبار کی کتاب 23واں باب ہم پڑھتے ہیں جو ابھی میں ڈیٹیل دوں گا اسے ہفتوں کی عید کہا گیا ہے. سبتوں کی عید کہا گیا ہے. ہفتوں کا مطلب سبتوں ہفتوں کا مطلب جب ہفتوں کا کہا سبتوں کا تو 7 جو سیبت تھے اس کے بعد جو 50واں دن آتا تھا وہ عید پینٹیکوسٹ جو فیسٹیول ہارویسٹ ہوتا تھا وہ آتا تھا. تو یہ فصل کاٹنے کی عید ہے کٹائی کی عید ہے فصل کاٹنے. تو جس دن پہلا پولا وہ کھیت سے کاٹتے تھے وہ دن یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا تھا. جس دن انہوں نے پہلا پولا کاٹا اور اسی طرح جیسے میں نے پریئر کی وہ پریئر کرنے کے بعد پھر انہوں نے پولا ہلایا تو یسوع مسیح اسی طرح پہلا پولا جی اٹھا. سمجھو وہ پہلا کیونکہ پہلا پھل وہی ہے پہلا اٹھا. تو پھر باقی فصل جو کاٹی جاتی تھی اسے 7 ہفتے لگ جاتے. یہ اتنا گہرا مکاشفہ ہے. تو جو لاسٹ کٹائی ہارویسٹ کی وہ 7 ہفتوں کو کچھ سمجھ جائے تو عید کیسے آئے گی
وہ لوگ کیسے بچیں گے؟ تو کٹائی کرتے جا رہے ہیں. ابھی ان دنوں میں بھی دیہاتوں میں کٹائی ہو رہی ہے، ہارویسٹ ہو رہا ہے. یہ کٹائی کے دن وہاں پر جب ہر بندے کے مائنڈ کے اندر ہوتا تھا کہ یہ 49 دن تک کاٹنی، 49 دن تک 49 ڈیز پورے لینے تھے. ساری کٹائی کرنے کے بعد پھر اس میں سے 2 روٹیاں بنائی جاتی، 2 گردے، گول روٹی کو گردا کہا جاتا ہے. 2 گردے بنائے گئے اور وہ خمیر کے ساتھ پکائے گئے، خمیر کے ساتھ. حالانکہ خمیر منع ہے عید فصح کے اوپر، اس میں فطیری روٹی جو ہے وہ کھائی جاتی ہے بغیر خمیر کے. مگر یہ روٹی جو تھی، جو ہلانے کے لیے ساری فصل کا حاصل تھا، نظر کی قربانی کے طور پر 2 گردے ہائی پریسٹ لے آتا ہے خمیر کے ساتھ. اب خمیر کے ساتھ کیوں؟ کیونکہ پیرابل میں کرائسٹ نے کہا ہے کسی عورت نے ایک پیمانہ آٹا لیا، اس میں خمیر لگا دیا، مگر اس سے پہلے کہا آسمان کی بادشاہی اس عورت کی مانگ ہے جس نے اس آٹے میں خمیر ڈالا. تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے خمیر پھیل گیا. اب یہ پازیٹیو یہاں پر ہے، نیگیٹو نہیں. یعنی تھوڑا سا خمیر ڈالنے سے سارا ہی آٹا خمیر ہو جاتا. یہ خمیری روٹیاں جو 2 پیش کی گئی، یہ کلیسیاؤں کو ظاہر کر رہی ہیں، قوم اور غیر قوم کو، یہودی اور یونانی دونوں کو، یعنی کلیسیا. یہ 2 گردے تو خمیری، یعنی یہ خمیر پھیلے گا، کلیسیایں پھیلتی چلی جائیں گی، بڑھتی چلی جائیں گی. یہ معنی خمیر کا، کیونکہ پیرابل کے اندر یہ بتا دیا گیا تھا. تو یہ 2 گردے وہ لے کر خدا کی حضوری میں آیا، ورشپ اٹھائی، سن ہے اسرائیل تیرا خداوند ہے، اور ان روٹیوں کو پیش کیا. مگر ہولی اسپرٹ کی فائر اس نظر کی روٹی پہ نہیں آئی. وہ 120 کی جماعت جو کلیسیا روٹی ہے، جو فصل کی کٹائی ہے، جو حاصل فصل کا کرائسٹ نے لیا ہے، وہ وہاں بیٹھی ہے. تو یہودی یونانی دونوں مل کر کلیسیا بنی ہے، وہ ورشپ اٹھا رہے ہیں. لکھا جب عید پینتیکوست کا دن آیا، یہ اسی دن ہونا تھا اور کوئی اور دن نہیں. یاد رکھیے، یہ روٹیوں کو قبول کرنا یہ پینتیکوست کے موقع پر ہی ہونا تھا، یعنی فیسٹیول آف ہارویسٹ کے اوپر ہونا تھا، ہفتوں کی سبتوں کی اس عید کے موقع پر ہونا تھا. آج یہ عیدیں منانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہولی اسپرٹ میں پوری ہو گئی. آج یہ نہیں کہ ہم کٹائیاں کر کر کے تو روٹیاں لائیں، یہ نہیں. ہم اب خود روٹی، سچائی کی بے میری روٹی بن جائے تاکہ خدا کی بادشاہی کے کام کو کرے. تو اب ہم روٹیاں یہاں پر موجود ہیں. تو وہ 2 گردے قوم یعنی غیر قوم میں سے جو کلیسیا بن گئی تھی، 120 کی جماعت بیٹھی تھی، تو لکھا ہے ہولی اسپرٹ ان کے اوپر نازل ہوا. یہ فائر ہے، ہولی اسپرٹ کی آگ. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جیسے آگ آتی، یہاں آگ کی پھٹتی ہوئی زبانیں، سمجھے. تو اب جو ایک چیز دکھائی دے رہی ہے، زبانیں دکھائی دے رہی ہیں، تو اس میں زیادہ تر آپ کو زبانیں ملیں گی پکچر کے اندر جو گوگلز پہ یا دیگر انہوں نے بنائی ہوتی انٹرپریٹیشن، لمبی لمبی زبانیں فائر والی. یہ زبانیں نہیں ہیں، سمجھے. لوگ اس کو زبان سمجھتے ہیں، لوگ ہر کوئی اسی کو لگاتا ہے، لمبی لمبی زبانیں آگ والی. اور یہ آگ والی زبانیں بدتمیز دنیا دار لوگ، عورتیں مرد، وہ آگ اگلتے ہیں. یہ ان کی زبانیں ہیں گندی. پر یہ زبان جو شاگردوں کے زبانوں پہ آ رہی ہے، کون سی زبانیں؟ لیٹس، کلام خدا کا تپایا ہوا پروکار، وہ ان کے اوپر آج
ٹھہرا اور روح القدس سے بھر کے اور غیر زبانیں یعنی جو زبانیں آ رہی تھی ادر ٹنگ وہ ان کو ویژن کے اندر دکھائی دی ان کے اوپر آ ٹھہری اور وہ بولنے لگے ٹنگ بولنے لگے یعنی آپ کی پھٹتی ہوئی زبانیں جب آئی تو لکھا ہے وہ سب ہولی اسپرٹ سے روح القدس سے بھر کے اور روح القدس کا جو کلام اسے دیا وہ بولنے لگے نبوت کی راہ سے اور غیر زبانوں کی راہ سے آمین نبوت کی راہ سے اور غیر زبانوں کی راہ سے تو پھر دنیا کے اندر میجورٹی تھیولوجین میجورٹی روح القدس کا نشان غیر زبانیں لیتی ہے مگر ہولی اسپرٹ نے جو مجھ پر سالوں پہلے آشکارا کیا اور میں نے پریچ بھی کیا بڑی بڑی سیمنریز اب وہ میری اس بات کو لے رہے ہیں پینٹیکوسٹل سیمنریز کے اندر بھی میں نے کہا صرف غیر زبانیں نہیں نبوت بھی نشان ہے اور نبوت اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ساتھ ساتھ آ رہا ہے کیونکہ جب روح القدس نازل ہوتا تھا تو نبی نبوت کرتے تھے تو ہولی اسپرٹ کا نشان ہمارے اندر کیسے آئے گا نبوت کے ذریعے سے اور بولیے غیر زبانوں کے ذریعے غیر زبان کوئی بولتا ہے تو اس کا مطلب ہولی اسپرٹ نے اس کو یہ توفیق دی پروفیسی کوئی کرتا ہے تو خدا نے اسے توفیق بخشی اب جو پروفیسی ہے وہ کیا ہے پروفیسی ہے کہ خدا کا کلام بیان کرنا یہی تو نبوت ہوتی ہے نبوتی کلام ہوتا ہے اور پالوس کہتا ہے کوئی روح القدس کے بغیر نہیں کہتا کہ مسیح خداوند ہے جس نے مسیح کو خدا کا بیٹا مان لیا ہولی اسپرٹ اس کے اندر ہے اور یہ نبوتی کلام ہے تو یہ دونوں تو پترس نے یہی کہا جب لوگ کہنے لگے شاگردوں 120 کی جماعت کو کہ یہ تازہ میں کہ نشہ میں تو پترس نے کہا ابھی تو پیر دن چڑھا ہے لوگ تو نشہ بازی راتوں کو کہتے ہیں کہ تو دن چڑھا ہے ابھی ادھر کاہن دعا کر رہے ہیں ادھر ابتدائی کلیسیا جو ہے وہ پریئر اٹھا رہی ہے ابھی تو دن چڑھا ہے تو 120 کی جماعت جب ٹنگز بولنے لگی تو لکھا ہے وہاں پر چونکہ پینتیکوست دنیا کے یہودی ہر ملک کا جہاں جہاں یہ پرگندہ تھے یہ آئے عید منانے کے لیے اب دیکھو ادھر ہیکل کے اندر کاہن نے وہ پریئر اٹھائی روٹیاں بھی اٹھائی مگر بھیڑ یہودیوں کی وہ بارہ خانہ کے قریب جہاں کلیسیا تھی وہاں آ گئے گویا ہولی اسپرٹ کی موو انہیں کھینچ کے لائی یہ بھید اتنے اہم ہے جیسا میں نے کہا آپ سب یہاں ایسے نہیں ہیں ہولی اسپرٹ لے کے آتا ہولی اسپرٹ کوئی پادری ایونجلسٹ نہیں لا سکتا کلام سنا سکتا ہے لانے والا ہولی اسپرٹ آپ کسی پادری کے ایونجلسٹ کے کہنے پہ سوچتے میں آیا ہوں نہیں ہولی اسپرٹ وہ ایک وسیلہ ہے اس نے کلام سنا ہے تو لکھا ہے وہاں ہر قوم کا بندہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگے یہ تو میری بولی بول رہے ہیں یہ تو میرے وطن کی یہ تو ایرانی بولی بول رہے ہیں یہ تو شام کی لینگویج بول رہے ہیں یہ تو ایجپٹ کی بولی بول رہے ہیں ہر ایک ملک کا وہاں ذکر ہے کہ وہ زبانیں بول رہے ہیں تو وہ کہتے یہ تو ہماری بولی تو ان کے لیے تو غیر زبان نہ ہوئی پھر بولنے والے کے لیے غیر زبان یعنی ان کی نہیں سننے والے کے لیے غیر زبان نہیں میں آپ اردو زبان میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں تو یہ غیر زبان نہیں ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو وہ غیر زبان ہے میں بولوں گا مجھے بھی نہیں سمجھ وہ غیر زبان ہوگی چلے میں غیر زبان بولوں آپ کو تو سمجھ آئے وہ اب ترجمے کے ساتھ آئے گی اس کا ترجمہ کیا جائے بائبل میں لکھا کیونکہ وہاں تو ہر ملک کا بندہ موجود تھا جہاں تو ایک ہی ملک کے ہیں تو ترجمہ ضروری ہے
यही पौलुस रसूल ने कहा। अदरवाइज गैर जुबानें बोलने वाला आहिस्ता आहिस्ता बोले। मैं टंग्स बोलता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, लाउडली नहीं बोलता। इसी तरह आप सब भी जो गैर जुबानें बोलने वाले हैं आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं। तो अगर कोई ऊंची बोले कि होली स्पिरिट उसको कहा है तो उसका तर्जमा होना चाहिए, और बोलने वाले को पता होना चाहिए, या वो खुद तर्जमा कर ले या उसको पता हो कि कोई तर्जमा करने वाला बैठा है। अदरवाइज खामोश। तो खुदा अबतरी का बानी नहीं है, अमन का। तो कलीसियों में डिसिप्लिन हो, जो कि ज्यादातर कलीसियों में नहीं। तो बदुए निकालने जाएंगे तो गैर ज़बानें बोलना शुरू करेंगे। और भाई ये बदरू को कैसे, उसको तो पता ही नहीं है। आप उसके लिए, ये तो खुदा के लिए होती है कि खुदा, इसकी कोई नहीं समझता, सिर्फ खुदा समझता। यहां फिर एक बिलीवर तर्जमा करे, वो भी रूल कुदस की कुदरत से करेगा। तो पतरस ने उन्हें हवाला दिया, ये वो बात है जो जोएल नबी ने कही कि आखिरी दिनों में रूल कुदस तुम पर नाजिल होगा, तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे गुलाम लौंडियां, आजाद गुलाम सभी रूल कुदस से भाग जाएंगे। तो यानी कौम, गैर कौम, आजाद गुलाम, हर एक के लिए आप देखिए इतना फजल, इतना रहे। तो पतरस कहता है ये वो बात है, यानी तुम्हें नहीं पता, ये वो बात है। तो नबूवत करेंगे तो इसका मतलब है गैर ज़बानों का जब तर्जमा हो जाए तो ये नबूवत के बराबर है। आमीन। और यही लिखा है कि वो ये कहने लगे ये क्या हुआ चाहता है, ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान इनसे सुन रहे हैं। तो फिर आप बताएं, क्या केला पतरस ही सिर्फ लीडर है या खादम है, या वो 11 जब 12 हट गया यहूदा इसकी युति, तो उन्होंने कूड़ा डालकर मितिया को शामिल कर लिया, वो 12 ही 120 की सभी बोल रहे थे। इसलिए कलीसियाएं एक एक ईमानदार गवाही देने वाला, और हमारी कलीसिया में मेजॉरिटी इसी तरह, समझे। आप सब जहां जहां खड़े हो जाएं आप कलाम सुनाने के काबिल हैं। मेरी वजह से नहीं, होली स्पिरिट ने मुझे तौफीक बख्शी, आपको बख्शी। वर्शिप पर जो गाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, होली स्पिरिट ने, किसी उस्ताद ने उन्हें नहीं सिखाया। वो कहे जी फलाने उस्ताद ने, वो सब वसीले होते हैं, लैंग्वेज, मगर होली स्पिरिट जैसे दाऊद को सिखाता था, दाऊद गाता था, इसी तरह आज मुझे आप सबको भी। तो होली स्पिरिट की वजह से 120 की जमात बोल रही थी, और आज कोई कहे चुप करके बैठा रहे, गाए भी ना गीत, गवाही भी ना दे, बैप्टिज्म भी तैयार ना कर। आइंदा इतवार वाटर बैप्टिज्म है, याद रखिए, आइंदा इतवार। तो 120 की जमात टंग्स बोल रही है, प्रोफेसिस कर रही है, जिस तरह मैं आप अभी खड़े हुए थे और सब प्रेयर उठाई थी, इस तरह हो रही थी। आमीन। इस तरह अगर कलीसिया इस जगह पे हो ना, गौर से सुनिए जुमला, तो मैं 2 घंटे इसी तरह करूँ, खड़े बोलते 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 खुदा की इब्तदाई कलीसिया 10 दिन बोलती ठहरी रही। कलीसियाएं अभी मामूली में उस जगह पर नहीं पहुंची। यहां तो हम ज़्यादा 2-3 मिनट करेंगे तो उसके बाद थक जाए। हम कहते हैं हमें नॉलेज आता है, नॉलेज रखना नहीं, नॉलेज का इस्तेमाल करना वो काम है। नॉलेज बड़ों को आता है, मगर कलीसिया के साथ एक दिल होकर ऐसा वक्त आए, आसमान पे तो आएगा, वहां तो हम करते ही रहेंगे, तो यहां पर क्यों ना करें, यहां अपने आप को ताबे कर लें होली स्पिरिट के।
اپنے آپ کو فروٹفل بنا لیں, دنیا داری ہٹائیں اپنی زندگی سے, بولیں اس کے لیے جس نے زندگی دی ہے, ورشپ اٹھائیں. تو ابھی جو ڈیمونسٹریشن 2 منٹ کی ہے, کاش 2 گھنٹے. چلیں ویسے ہی ایک دوسرے کو تسلی دینے کے لیے بتا دیں کہ کر سکتے ہیں 2 گھنٹے, بتا دو, ویسے ہی خوش ہو جاؤ. ہاں کر سکتے ہو, کر سکتے ہیں, یقیناً کر سکتے ہیں, پر نہیں کرتے. کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, ہر ایک کر سکتا ہے. یاد رکھیے کرائسٹ نے اپنی جان دی اور ہولی اسپرٹ بھیجا ہے, اس کی قدر کریں. ان پر فوکس ہو, کلام پر ہمارا فوکس ہو. اس میں اس کے ذریعے بڑھ کے دکھانا, مسیح کی خاطر, کرائسٹ کی خاطر, ہولی اسپرٹ کی خاطر فیلوشپ کرنے والے ہم بنے. تو 120 کی جماعت پوری کی پوری روح سے معمول ہوگی, ٹنگز بول رہی ہے, خدا کے عجائب بیان کر رہی ہے, بڑے بڑے کاموں کا بیان کر رہی ہے, بڑے بڑے کاموں کا. اور اس بڑے کاموں میں یقیناً سب سے بڑا کام کروسیفکشن کا, مسیح کی صلیب کا بیان پاک روح ان شاگردوں 120 کی جماعت سے کرا رہا ہے. وہ سن رہے ہیں کہ کیا واقعہ یروشلم میں ہوا. اے یہودیوں, اے لوگوں سنو. تو وہ عید پینتیکوست کے موقع پر یہ ہو رہا تھا. تو کرائسٹ نے پہلے یہ کہہ دیا تھا, کرائسٹ نے کہا کہ میں جاؤں گا تو تمہارے لیے روح القدس بھیج دوں گا, دوسرا مددگار. میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند. آمین. آپ لفظوں پہ غور کریں کرائسٹ کے, میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند. تو مجھے آپ کو فائدہ ہوا, ہم نجات یافتہ ہو گئے, ہم دیندار ہو گئے. کیونکہ اللہ تو ہولی اسپرٹ ہی کرتا ہے, اسے الگ کیا. سمجھے, جو ہی کلام سنا آپ فوراً الگ ہو گئے. آپ نے کہا میں ریپینٹ کرتا ہوں, میں واٹر بیپٹزم لیتا ہوں, میرا گھرانہ خدا تیرے ساتھ چلے گا. الگ. تو بعضوں کے لیے چیختے رہتے ہیں, ان کو پرواہ نہیں ہوتی. ان کو کیوں پرواہ ہو؟ ہولی اسپرٹ کے ساتھ فیلوشپ اسٹرانگ نہیں ہوتی. ہو تو کیسے نہیں. تو میں نے ابھی بتایا کہ ہمارا فوکس کلام پہ ہو, ہمارا فوکس ہولی اسپرٹ پہ ہو, ہمارا فوکس مسیح پہ ہو, نہ کہ خادموں کے اوپر, نہ کہ خادموں سے ٹھوکر کھا جائے. مسیح سے کوئی ٹھوکر نہیں کھائے, ہولی اسپرٹ سے کوئی ٹھوکر نہیں کھائے, اس کے ساتھ چلنا. تو پاک روح ہماری زندگیوں کے اندر دوسرا مددگار. پہلا مددگار کون؟ کرائسٹ. دوسرا مددگار پاک روح. یہ دوسرا مددگار. اس کا مطلب ہے اس کی مدد سے پہلے اور دوسرے, ان کی مدد کے بغیر ہم آسمانی نہیں ہو سکتے. تو ایک نے آسمانی کر دیا اپنے خون سے, دوسرا اب اس دنیا میں ہمیں بچاتا ہے, ہمیں سنبھالتا ہے, ہمیں زور عطا کرتا ہے. اور اعمال کی کتاب کے اندر کیا لکھا؟ جب پاک روح تم پر نازل ہوگا تو بولیے تم قوت پاؤ گے, پار پاؤ گے, قوت. سمجھے؟ پاک روح ہے, قوت ہے, انوائنٹڈ ہوں تو بول رہا ہوں, تو دنیا سے بچا ہوا, تو دیندار کہلاتا ہوں. اسی طرح آپ, ورنہ یہ نہیں کہ آپ ایسے خود ہی ہو گئے. خود کوئی نہیں ہو سکتا, خود نہیں ہو. آپ مبارک ہے سب, آپ خدا کے لوگ ہو, آپ کو ہولی اسپرٹ نے الگ کیا ہے. مگر اگر کوئی ایسے ہی گر جائے نا, ایسے چلو ہو آتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ. یہ اوپری آ گیا, اسٹرینج فائدہ ورشپ کے لیے, خدا کی حضوری کے اندر آنے والے. تو لکھا ہے مددگار. مددگار کے لیے ورڈ ہے پیراکلیٹ, ایک ہے پیراکلیٹوس. تو جو انگلش ترجمے آتے ہیں
انہیں زیادہ تر تھیولوجین جو ہے مددگار ہی لیتے ہیں. ترجمہ مددگار آیا, مددگار ایڈوکیٹ کے معنی کے اندر آیا ہے کہ جس طرح ایک وکیل اپنے کلائنٹ کو جج کے درمیان وہ بیچ میں آتا ہے, تو ہولی اسپرٹ خدا اور ہمارے درمیانی بن جاتا ہے, میڈیٹر. جس طرح کرائسٹ میڈیٹر, ہولی اسپرٹ ایڈوکیٹ کے طور پر ہماری مدد کرتا ہے. ایڈوکیٹ شفاعت کرتا ہے, روح ہماری زندگیوں کے اندر تو باپ سنتا. مگر ایک جو اس کا ٹھیک معنی پیراکلیٹوس میں آتا ہے, کمفورٹر, کونسلر, ہماری شفاعت کرتا, مدد کرتا, کونسلنگ کرتا. تو پاک روح کے بغیر ہم چل نہیں سکتے ایک قدم بھی. شاگرد پاک روح کے لیے بھی اس لیے 120 کی جماعت بیٹھی. ہمارے جیسے کوئی باپ جیسے آج بھی ہوتے ہیں وہ اصولوں کی قدر نہیں کرتے. آج بھی میں آپ کو صاف بتاؤں, بے شمار ہوتے, پرواہ نہیں کرتے. وہ ہوتے اگر یہ کہتے جی ہم نے تو مسیح کو دیکھا ہوا ہے, اس سے بڑھ کر اور کیا ہو. جب مسیح کہہ رہا ہے کہ جب تک روح القدس نہ ملے قوت کا لباس, باہر مت جانا, شہر سے باہر نہ جانا, ہولی اسپرٹ نازل ہوگا تب نکلنا. اس کی ڈیپتھ گھنٹوں لگ جائے مجھے سنانے میں, گھنٹوں. لکھا تب تم گواہ ہوگے, اور کہاں جا کے گواہی دینی ہے؟ یروشلم, یہودیہ, سامریہ. اور حزقیل کی کتاب میں یروشلم کی بابت پڑھو, اہولا اولیبا کے ان بدکار بہنوں کی سٹوریاں آپ پڑھیں وہاں پر. باہر نہ جانا ان بدکاروں کے بیچ. نبیوں کا کیا حال انہوں نے کیا. یہ شہر کے لوگ, یہ بدکار قومیں, اور یروشلم جو نبیوں کو قتل کرتا آ رہا ہے. میں نے بتایا بہت وقت مجھے لگے اس کے اوپر بات کرنے میں. لکھا یروشلم میں گواہ ہو, تو جا کے دکھاؤ ہولی اسپرٹ کے بغیر یروشلم میں. جا کے دکھاؤ سامریہ میں, جا کے دکھاؤ یہودیہ میں. کرائسٹ 3 سال رہا, رد کر دیا انہوں نے, حالانکہ ہم سروں سے زیادہ مسا تھا. میں آپ پاکستان میں رہتے ہیں, جاؤ بس میں جا کے منادی کرو, ٹرین میں کرو, کرتے ہو. یہاں تو ہمارے اوپر شہادت کا موقع ملے تو ہم اس کو نیگیٹو لے لیتے. ہاں, شہادت کا موقع ملے نا تو ہم اس کو نیگیٹو کیش کرتے, پازیٹو نہیں کرتے. جاؤ نا ذرا, کوئی نہیں جاتا. یہ نہیں کہ پاکستان میں, دنیا بھر میں یہی حال. مگر وہ ابتدائی کلیسیا جاتی تھی, ان کی بستیاں برباد ہو گئی. ان سب نے شہادتیں دی اس لیے کہ روح القدس سے بھرے ہوئے, روح القدس سے معمور تھے. ہم بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں, یہ بے شک میں آپ کو بتا دوں, پر ہم اسے آگے سٹیپ نہیں لیتے. ابھی بپتسمے ہونے لاؤ تو صحیح, کام کرو تو صحیح. کیا قوت نہیں ملی؟ کیا روح القدس کو نہیں جانتے؟ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو بولیے تو خوب ہے, پارا ہو گیا. اور یروشلم تب گواہ, سمجھے, یروشلم. اور پھر جب پطرس کلام سنانے لگا تو اس نے کہا اے یہودیوں, دلیری کرتا. میں نے کہا یہ ان پڑھ بندے سادہ سادہ, یہ دیکھو کیا بول رہے ہیں. آسمان تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا. یہ کہا میں نے ابھی یہاں جائرہ کے اندر سیدھا سیدھا وہاں بولا ہے, بولا ہے. دلیری, زور ہمارے پاس. فرق آپ بیان کرنے والے بس طریقے سے. اور ہیکل میں منادی بھی کر رہے, اور ہیکل میں دعا کے لیے بھی جا رہے. ہیکل میں وہ دعا کا گھر, دعا کرنے کے لیے بھی جا رہے.
प्रे फेस्टिवल जब आता है हम पहुंचते हैं, संडे आता है हम पहुंचते हैं, जरूर पहुंचे। शागिर्द कलाम सुनाने के बावजूद जा रहे दुआ करने के, दरवाजे के ऊपर एक बेकारी भीख मांगता है, लंगड़ा ऐसे मांगता है। पतरस गौर से देखता है। पतरस कहता है सोना हमारे पास नहीं, चांदी हमारे पास नहीं। वो कहते होगा अच्छे भी तुम चर्च आए हो, गिरजे आए हो, हैकल में, हमारे पास है नहीं, पर जो कुछ है कहा इससे ज्यादा होगा। उठ यीशु के नाम से उठ। ये कुव्वत है, ये जोर है, ये उनको पता है, वो मुझे आपको पता है, मेरे आपके पास है। काम में लाओ इस कुव्वत को, वर्शिप करो खुदा के साथ जैसे आप चल रहे हैं, चलते जाइए, पापों का शुक्र करते जाएं, रोज रोज गीत गाएं, मामूर होते जाएं, कलाम सुने। जब तक मामूर नहीं होंगे तब तक वर्शिप नहीं कर पाएंगे। जब तक मामूर नहीं होंगे कलाम नहीं सुना सकते, गीत नहीं गा सकते, इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकते, खुदा के साथ चल ही नहीं सकते। तो मामूर रूल कुदस से। और ये फुलनेस की सीरीज में मैं बता चुका हूं, गीतों से कोई मामूर नहीं होता, रूल कुदस से मामूर होंगे तो गीत गाएंगे। हाँ, यहां उल्टा है जी, 4-5 गीत गाओ, खूब मसा वाली मीटिंग बने, मामूरी वाली, फिर बादी काम जो है वो कलाम सुना। वो भाई ऐसे मामूर नहीं। आप कहें प्रे करेंगे, मांगेंगे रूल कुदस से, वो हमें मामूर करेगा, खादम को मामूर करेगा। और यहां तो दुआ करने वाला कहता है खुदा मैं तेरे खादम को तेरे खून में छिपाता हूं, भी तू कैसे छिपा सकता, भी मामूर कर। मामूरी उसकी पर्सनल जिंदगी में खुदा के साथ चलने से आएगी। हर एक की जब कलाम सुनाया जा रहा आप मामूर होंगे कलाम से। फिर मसीह के कद के अंदाजे तक कलीसियाएं मजबूत हो। आज के दिन की मुनासबत से समझ ले कि खुदा के बेटे ने पहला काम मददगार, पहला खिताब कंफर्टर, काउंसलर, मेरे लिए हेल्पर भेजा है ताकि हमारी मदद करे और हमें दीनदारी सिखाए ताकि खुदा की इबादत कर सके। मेरा जाना तुम्हारे लिए बोलिए फायदामंद है। और ये होली स्पिरिट सेवन स्पिरिट कहलाता है, कामलियत का रूह, सेवन स्पिरिट, खुदामंद का रूह, हिकमत का रूह, मार्फत का रूह, खैर का रूह, खुदामंद की कुदरत का, खुदामंद के खौफ का रूह। तो ये सेवन स्पिरिट एनॉइंटिंग एक ईमानदार के ऊपर आती है। और वो सिर्फ टंग्स बोले, सिर्फ गैर ज़बानें बोले और कहे कोई उसका तर्जुमा कर दे, पर यहां तक अभी ये तो कंफर्मेशन थी। आगे रूल कुदस के गिफ्ट हैं, रूल कुदस की नेमतें हैं, खुदावंद का खौफ ताबेदारी सिखाता है। आमीन। आइए होली स्पिरिट के लिए एक बार फिर शुक्र करें। खुदावंद का हिकमत का, मार्फत का, फहम का ये रूह, सेवन स्पिरिट एनॉइंटिंग आसमान पे मनोरा, मनोरा का मतलब शम्मादान, हेवन के ऊपर ये होली स्पिरिट है। वो शोले आते हैं हमारे, वो आग आई है, आग के शोले, सेवन स्पिरिट मेनोरा के शोले, उस लैंप के शोले जो हेवन के ऊपर, पाक रूह, सेवन स्पिरिट एनॉइंटिंग, वो मददगार आसमानों से आया, वो सेवन आइज क्राइस्ट के ऊपर ये होली स्पिरिट वॉच करता है। मेरे जरिए, आपके जरिए, मैं क्यों बीच में बोलता हूं, इसलिए
ہولی اسپرٹ یہاں ہے, اس کا کلام ہو رہا. وہ تو پالوس تو کہہ دیتا تھا اے بہن اپنے گھر میں جا کے اپنے مرد سے سیکھ, کہا یا نہیں, ہم بھی وہی پیٹرن اپنائیں گے. خدا کا کلام اس کی آن ہے. آمین. منورا 7 اسپرٹ انوائنٹنگ میرے آپ کے اوپر یہ شعلے. زبور 104 بولیے, وہ اپنے خادموں کو آگ کے شعلے, اور فرشتوں کو کیا ہوائیں, فرشتوں کو بولیے ہوائیں, ونڈ ایئر مدد کے لیے آتی, پر خادموں کو آگ کے شعلے, فائر. سمجھے, فائر. اگر میں فائر آپ کو نظر نہیں نہ آتا, شعلہ, سمجھے, کلام کا, تو روح القدس نہیں ہے. یہ گانے والے, کلام سنانے والے شعلے, آپ سب شعلوں کی طرح یہ فائر, آگ ہماری زندگیوں کے اندر دکھے. تو یہ شعلے آئے ہیں 120 کی جماعت کے اوپر. جب عید پینتیکوست کا دن آیا, وہ سب ایک جگہ تھے, سب کو روح القدس جب نازل ہوا تو لکھا کیا, آگ کی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دینے لگی. خدا نے کہا تھا یسایہ 30 باب کے اندر, اس حجتی قوم سے جو میرا کلام نہیں سنتی, ان شعلوں کا بیان نہیں سنتی, لکھا اب ان سے میں غیر زبانوں میں بات کروں. غیر زبانوں کا مطلب ہے تمہیں سمجھ نہ آئے. یہ قوم, یہ کوئی برکت نہیں ہے کہ غیر زبان بولے یہودیوں کے سامنے, ان کے لیے ان کو سمجھ نہیں آنی, بلکہ عقل سے 5 باتیں مکاشفہ کی روح سے غیر زبانیں خدا سے باتیں کرنا ضرور کریں. سنگل آپ اپنے گھر میں کریں یا چرچ میں آہستہ آہستہ کریں, پر کلام مکاشفہ, کلام خدا کے سارے بیانات جو ہم یہاں دے رہے ہیں ہولی اسپرٹ کی مدد سے, قدرت سے, یہ شعلے 7 اسپرٹ انوائنٹنگ ہمارے اوپر ہے. یہ دن بہت اہم ہے. یہ عید پینتیکوست نہیں ہے ٹوٹی لانے کی, یہ میرا آپ اس کے اوپر نزول ہوا. اگر یہ پاک روح کے نزول کا دن ہے تو سنیے جملہ, ساتھ ہی ساتھ کلیسیا کے آغاز کا دن ہے. آپ کی فنکشن میں بھی ہوں, پھر فیسٹیول میں بھی ہوں, ضرور ٹنگز بولے, مگر کلام مکاشفہ خادم بھرپور سنائے. یہ نہیں کہ غیر زبانیں سنا کے میں جی بڑا روح سے معمور. یہ معموری اس طرح نہیں ہوتی. معموری ہوتی ہے کلام کو لینے سے, سننے سے ترقی ہوتی ہے, جو ہم یہاں دے رہے ہیں. میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند. پاکیوں کا آنا, باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھ کر پہلا کام ہولی اسپرٹ بھیج دی. جیسے آپ ایتھلیٹ کو دیکھتے ہیں, دوڑتے ہیں, لمبی دوڑنی ہے تو کیا کرتے ہیں, ایک بندہ کچھ ہاتھ میں پکڑ کر دوڑتا ہے, کارڈ, اور آگے جا کے دوسرا کھڑا ہوتا ہے, وہ پکڑ کر پھر وہ سٹار لے لیتا ہے. کرائسٹ وہاں پہنچا, ہولی اسپرٹ تیار تھا اور آ گیا ہمارے پاس. تو آپ دیکھیں, میرے آپ کے لیے, میری آپ کی مدد کے لیے, مجھے آپ کو دلیری دینے کے لیے, اور کرائسٹ سے کہا کہ جو پیاسا ہو وہ آ کر پیے. جیسا کہ لکھا ہے کہ کتاب مقدس کی ندیاں اس کے اندر سے جاری ہوں گی, اور یسایہ 57 باب کے اندر وہ اس چشمہ کی مانند ہوگا جس کا پانی کم نہ ہو. یعنی یہ ہولی اسپرٹ. اور غزل و غزلات میں لکھا کہ تیرے باغ کے میوے, مہندی, سنبل, دار, اونٹ, چینے, یہ سارے جو بیگ مشک, یہ جتنے فروٹ, اسپائسز غزل و غزلات میں, یہ باغوں کے میوے, پلانٹ,
ये होली स्पिरिट के फल हैं जो हमारी जिंदगी में लग गए, हमारी जिंदगी के अंदर आया है हमारा मदद करने के लिए। उसके बगैर हम दीनदारी नहीं ले सकते, चल ही नहीं सकते, चल ही नहीं सकते। यहां इबादत करने के लिए आए इसलिए कर रहे हैं कि दीनदार किसने बनाया? यीशु ने अपने खून से, और आगे रूह कुदस ने अपने जोर से, कुव्वत से। तो दीनदार है, तो वर्शिप करते हैं, तो रेगुलर है, और रेगुलर रहना है, बड़ी गुनाह से, सुस्ती से बचना है, उसकी इज्जत ऑनर हमें करनी है, क्योंकि वो मददगार हमारे लिए आया। किस लिए लिखा? गौर से सुनिए। वो आएगा रूहे हक, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, वो आएगा रूहे हक, बोलिए, वो आएगा स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, रूहे हक, और सच्चाई की बातें तुम्हें सिखाएगा और आगे याद दिलाएगा। तिमोथियस यही तो कहते, पौलुस यही तो तिमोथियस को कहता है कि जो बातें मसीह की बातें दीनदारी के हवाला से हैं उनको बयान कर। होली स्पिरिट भी यही कहता, वो बातें याद दिलाएगा जो मसीह की दीनदारी के हवाला से। आज सारी दीनदारी की बातें सिखाने वाला होली स्पिरिट है, और उसके बाद हम खादम आपको ये बातें सिखा रहे हैं कि गॉडलीनेस के अंदर जिंदगी बसर करनी है। पापू इसीलिए मेरी आपकी जिंदगी के लिए भेजा गया है, और मुकाशवा में लिखा है। अब दीनदारी में लफ्ज एक आता है कोनिनिया, वर्ड है, इसका मतलब होता है पार्टनर है, बिजनेस, बिजनेस पार्टनर। कनोनिया वर्ड बिजनेस पार्टनर, पाक रूह के लिए जो आता है शराकत, पाक रूह की। दो बिजनेसमैन जब शराकतदारी करते हैं अंजील की खुशखबरी के लिए, दो शराकतदार पाक रूह और खादम मिलकर उसकी खिदमत कर रहे हैं। मुक्काशवा में लिखा, रूह दुल्हन कहती है, बोलिए आ, जो प्यासा हो वो भी आए। ये मैं दीनदारी के कलाम को याद दिलाने वाला होली स्पिरिट है। पाक रूह जब नाज़िल होगा तो तुम बोलिए कुव्वत पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और आगे दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। होली स्पिरिट हमें मिल गया है, उसकी फेलोशिप के अंदर रहें, उसको नाराज नहीं करना। जो होली स्पिरिट का गुनाह करेगा वो कभी माफ नहीं किया जाएगा, वो ग्रेटर सिन है, इसलिए बचना है, पाप के ताबे होना है। और पतरस ने हननिया सफीरा से कहा जब वो डोनेशन आदि घर छोड़ आए, क्या कहा? तुमने रूल कुदस के साथ झूठ बोला। ये रूल कुदस का काम है कलीसिया में, ताकि हो जाए एक एक शख्स। आखिरी बात, एबार 23वां बाब लिखा कि वो जब दो गेंदें लाए नजर की, उसके साथ सोखती कुर्बानियां, आगे लिखा है अपनी अपनी नजर के मुताबिक। अपनी अपनी का मतलब है कौम गैर कौम, एक उनकी है एक अपनी अपनी, कौम गैर कौम दोनों। सोखती कुर्बानियां भी, सोखती कुर्बानी ताबेदारी को, नजर की कुर्बानी हमें क्या अता किया है खुदा, वो तो लिखा है। वो जब लाओगे तो लिखा है जब वो लाते थे ओल्ड टेस्टमेंट में, खुदा सुनिए राहत अंगेज खुशबू लेता था। और जब 120 की जमात में पाखरू उतरा तो गोया खुदा ने राहत अंगेज खुशबू। और आज भी मेरी आपकी जिंदगी जब कलीसिया में है, वो राहत अंगेज खुशबू ले रहा है। पाप से मामूल होते चले जाएं, जो दीनदारी सिखा रहा है, वो बातें याद दिला रहा है, और दुनियादारी से बचे। आइए खड़े।
Great is the mystery of God in man.